أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ درس قرآن کے اندر سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیات کا درس ہوا تھا۔ آج مزید جو اگلی 4 آیات ہیں ان کے متعلق انشاءاللہ چند ایک معروضات آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ پہلی ابتدائی 3 آیات کے اندر اللہ رب الجلال نے اپنے 5 ناموں کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے الحمدللہ اللہ کا نام آیا، اس کے بعد رب کا نام آیا، اس کے بعد رحمان کا نام آیا، اس کے بعد رحیم کا، اور اس کے بعد مالک کا۔ تو یہ 5 اسماء سابقتی آیات کے اندر بیان ہوئے۔ یعنی انسان تو ذرا اپنی زندگی پہ غور کر کہ میں تیرا رب ہوں، میں تیرا اللہ ہوں۔ جب تو دنیا میں آیا تو پھر میں نے تیری تربیت کی، تجھے پالا، تیری پرورش کی۔ تو رب کا معنی ہے پالنے والا، تربیت کرنے والا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ میں رحمان ہوں، یعنی جب تو نے گناہ کیے تو میں نے تیرے گناہوں کو چھپایا، تیرے گناہوں پہ میں نے پردے ڈالے۔ پھر فرمایا میں رحیم بھی ہوں، جب تو نے گناہ کیے تو تو میری بارگاہ میں آ کر رویا، توبہ کی تو میں نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ اور پھر فرمایا کہ قیامت کے دن یاد رکھ کہ جو سزا و جزا کا دن ہے میں اس دن کا مالک ہوں۔ تو فرمایا مالک یوم الدین، میں مالک ہوں یوم جزا کا۔ تو یہ 5 نام اللہ تعالیٰ نے 3 سابقین آیات کے اندر جو ذکر ہوئے ان 5 اسماء کی ترتیب اور تفصیل میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ اب آگے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اصل عبارت ہی نعبدک و نستعینک۔ تو اب نعبدک اور نستعینک اس میں حصر کا معنی پیدا نہیں ہو رہا تھا، اس کا معنی تھا کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سننے والا یہ سوچ سکتا تھا کہ شاید یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں، یا اللہ کے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کرتے ہوں۔ تو پھر ایاک کو شروع میں لے آئے۔ اب اس میں حصر کا معنی پیدا ہو گیا، مطلب یہ کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ جب یہ معنی کیا تو اس کا مطلب یہ بنا کہ تیرے علاوہ ہم کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ اور نستعین، ایاک نستعین پہلے تھا کہ ہم تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو اس میں یہ بھی احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے میرے علاوہ کسی اور سے بھی مدد طلب کرتے ہوں۔ تو جب ایاک نستعین کہا تو اس کا معنی یہ بنا کہ اللہ ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ہم عبادت بھی رب کی کرتے ہیں اور مدد بھی اسی سے طلب کرتے ہیں۔ اور جمعے والے دن میں نے عقیدہ جب بیان کیا تو اس میں نے عرض کی تھی کہ حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ اب اللہ کے علاوہ اگر کسی اور سے مدد مانگ لی تو بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہو تو پھر دنیا جہاں کے سارے بیکاری سب سے پہلے تو وہ مشرک بن جائیں کہ دن رات وہ لوگوں سے بھیک مانگتے ہیں، مدد مانگ رہے ہوتے ہیں، اور ہم بڑی خوشی سے ان کی مدد کرتے بھی ہیں۔ کیا ہم ان کو مشرک سمجھ کر مدد کرتے ہیں یا ایک اللہ کا غریب بندہ سمجھ کر ان کی مدد کرتے ہیں، ایک مسلمان بھائی سمجھ کر ان کی مدد کرتے ہیں؟ تو جب اللہ کے علاوہ وہ بندوں سے مانگتے ہیں تو اللہ کے علاوہ کائنات کی کسی اور چیز سے، غیر اللہ سے مدد طلب کرنا شرک نہیں۔ اگر شرک ہوتا تو سب سے پہلے بھکاری مشرک ہوتے۔ ہم ان بھکاری کو بڑی خوشی سے پیسے دیتے ہیں، ان سے دعائیں لیتے ہیں، پھر ان سے دعاؤں کا بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا بھی کرنا۔ تو کیا ہم ایک مشرک کی مدد کر رہے ہیں؟ کیا ہم ایک مشرک سے دعا کروا رہے ہیں؟ قطعاً نہیں۔ ہم ان کو اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، مسلمان سمجھتے ہیں، غریب دادا مفلس سمجھ کر، اپنا بھائی سمجھ کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے اگر مدد مانگ لی تو بندہ مشرک نہیں ہوتا۔ میں نے جمعے والے دن درس میں باقاعدہ بڑی تفصیل کے ساتھ احادیث میں بیان کی تھی کہ حضور نے فرمایا کہ جب تک کوئی بندہ
کسی اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا رہتا ہے. اور قرآن پاک میں آتا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک اللہ بھی تمہارا مددگار، اس کا رسول بھی تمہارا مددگار، اور مسلمان مومن مرد بھی تمہارے مددگار. تو اب پتہ چلا کہ اللہ کے علاوہ بھی انبیاء بھی مددگار ہیں، اولیاء بھی مددگار ہیں، نیک بندے بھی مددگار ہیں. تو چونکہ قرآن مجید کی متعدد آیات کے اندر جو ہے وہ غیر اللہ سے مدد کا ثبوت ملتا ہے. بہرحال اس کا تفصیلی جو ہے وہ جمعے والے دن بیان گزر چکا ہے. آگے اہدنا الصراط المستقیم، ہم دعا مانگتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کر، اے اللہ تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا، دکھا نہیں، دیکھ تو ہم چکے ہیں انبیاء کا رستہ، اولیاء کا رستہ، اے اللہ ہمیں اس راستے پہ چلا. پھر آگے خود ہی ہم اس راستے کا تعین کرتے ہیں. صراط الذین، یاد رکھیں راستے دو ہیں، ایک وہ رستہ کہ جو مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے، اور ایک وہ رستہ جو خالق سے مخلوق کی طرف آتا ہے. تو جو رستہ مخلوق سے خالق کی طرف جاتا ہے نا وہ رستہ بڑا خطرناک ہے. اس راستے میں شیطان ہمارا ازلی و ابدی دشمن، اس راستے میں بڑے بڑے قافلے لٹے ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ نیکوکاروں کی نیکیاں ضائع ہوئی ہیں. اس راستے کے اندر ڈاکو کا سردار ابلیس لعین بیٹھا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ لأقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہا اس نے کہ میں ضرور تیری راہ پہ بیٹھوں گا. اور وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. تو جو مخلوق سے خالق کی طرف راستہ جا رہا ہے وہ راستہ بڑا خطرناک ہے. تو یاد رکھیں، آپ ماشاءاللہ سمجھدار بیٹھے، جب راستہ خطرناک ہو تو ہم اپنے ساتھ کوئی محافظ لے کے جاتے ہیں، کچھ صرف سیکورٹی والا لے کے جاتے ہیں، کوئی قانونی افراد لے کے جاتے ہیں، جو ہے وہ محافظین ساتھ لے کے جاتے ہیں. جب ہمارے ساتھ محافظین ہو جاتے ہیں پھر ہمیں خطرہ نہیں ہوتا کہ اس راستے میں اب ہمیں کوئی چور جو ہے وہ یا ڈاکو لٹے گا، کیونکہ ہمارے ساتھ محافظین موجود ہیں. تو اللہ کی راہ میں جانے کے لیے بیچ میں محافظین وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، اولیاء اللہ ہیں، انبیاء ہیں، یہ لوگ ہیں. ان لوگوں کی معیت میں جب آپ چلیں گے تو پھر ہم اس راستے پر شیطان کے حملے سے بچتے ہوئے سیدھا اللہ رب الجلال کی بارگاہ میں پہنچیں گے. تو ہم خود عرض کرتے ہیں صراط الذین، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم جن پر تو نے انعام کیا. اے اللہ تیرے انعام یافتہ لوگ جو ہیں ہمیں ان کی راہ پہ چلا. پھر انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام میں وہ بھی بتا دیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ میرے انعام یافتہ لوگ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، یعنی اللہ والے ہیں. بڑی تفصیل کے ساتھ یہ باتیں درسوں کے اندر جمعے کی خطبات کے اندر گزرتی نہیں. تو دیکھو ہم جس راستے کا تعین کر رہے ہیں اس راستے کے اوپر چلنے والوں کا ہمیں پہلے سے علم ہے. اے اللہ تیرے یہ برگزیدہ بندے جس راہ پہ چلتے رہے ہیں نا ہمیں ان کی راہ پہ چلا. اور پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بھی عرض کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کی راہ پہ چلا کہ جن پر تیرا غضب ہوا، یعنی اپنے مغضوب ترین لوگوں کی راہ پہ نہ چلا، اپنے دشمنوں کی راہ پہ نہ چلا، بلکہ ہمیں اپنے محبوب بندوں کی راہ پہ چلا. تو یہ سورہ فاتحہ کا مختصر کا جو ہے وہ ترجمہ اور تفسیر تھی. یاد رکھیں اس سورہ فاتحہ کے متعلق ایک فقہی مسئلہ کہ سورہ فاتحہ جب مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہو کر نماز پڑھے گا تو وہ صرف خاموشی اختیار کرے گا، وہ قیام کی حالت میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا. ہاں اگر اکیلی نماز پڑھ رہا ہے تو الحمد شریف بھی پڑھے گا، چاروں رکعتوں میں ساتھ سورت بھی ملائے گا. لیکن امام کے پیچھے پڑھے گا تو وہ چاروں رکعتوں کے اندر خاموشی کے ساتھ کھڑا رہے گا. 3 رکعتیں ہوں جس طرح مغرب کی تو تینوں خاموش، 4 ہوں جیسے ظہر اثر عشاء چاروں خاموش، 2 ہوں جیسے صبح کی دونوں میں خاموش. یعنی مقتدی امام کے پیچھے قیام کی حالت میں خاموش رہے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ آ گئے اور انہوں نے آ کر یہ اعتراض کیا. انہوں نے کہا حضور آپ کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی چاہیے، تو ہم سارے لوگ آپ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پر. امام صاحب نے فرمایا آپ